ناظرین، یہ ہیں تلسی بٹ اور یہ ایک ٹرانسجینڈر ہیں جسے عام زبان میں مجرا بھی کہتے ہیں۔ پتہ ہے جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا عدنان، تو انسان کے دماغ پہ ایک وہم و گمان کا سایہ بھی ہو جاتا ہے۔ ابو کو جگر کا کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ پاکستان میں اس کا علاج ہی پوسیبل نہیں۔ لوگ آج میرے بارے میں عجیب عجیب سے کمنٹس کر رہے ہیں، بھائی آپ لوگ کون ہیں؟ میری نظر میں بھی گنہگار بن رہے ہو اور اللہ کی نظر میں بھی گنہگار بن رہے ہو۔ میں یہ کہوں گی بھائی آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے نا، آپ لوگ نہ کریں۔ میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے ہاتھ کا کما کے کھاؤں، کہ میں نے اپنی سیونگ، اپنے وقت کا کمایا ہوا سارا پیسہ سب کچھ اپنے باپ کے اوپر لگایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں عدنان ظفر۔ ناظرین، یہ ہیں تلسی بٹ اور یہ ایک ٹرانسجینڈر ہیں۔ ان کا اصل نام خرم ہے۔ یہ 8 سال اسٹیج ڈراموں میں کام کرتی رہی ہیں اور وہاں پر ڈانس بھی کرتی رہی ہیں، جسے عام زبان میں مجرا بھی کہتے ہیں۔ ان کے والد کو جگر کا کینسر ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی ان کے علاج پر لگا دی، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ ان کے والد کی وفات کے بعد یہ بے سہارا ہو گئی اور انڈسٹری نے بھی ان کو نہیں پوچھا۔ آج ان کی یہ حالت ہے، یہ 2 وقت روٹی کی محتاج ہیں۔ ان کی کہانی کیا ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ایک وقت تھا جب لوگ آپ کے ارد گرد گھومتے تھے، پیسوں کی ریل پیل تھی، پھر اچانک ایسی کیا سچویشن بنی کہ آج آپ اس مقام پر پہنچ گئی؟ پتہ ہے جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا عدنان، تو انسان کے دماغ پہ ایک وہم و گمان کا سایہ بھی ہو جاتا ہے۔ وقت تھا، میں نے خود بہت کمایا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے پروردگار دو عالم نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سب کچھ نوازا ہوا تھا۔ اچانک سے ابو بیمار پڑ گئے، ابو کو جگر کا کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ پاکستان میں اس کا علاج ہی پوسیبل نہیں۔ تو کیونکہ ہم لوگوں نے شروع سے دینا سیکھا تھا نا، ایسے نہیں کرنا آتا تھا، نہ ہی علاج کروائے اور نہ ہی۔ اچھا ناظرین، ان کے والد عنبر ہوشیار پوری پاکستان کے مشہور شاعر تھے اور انہوں نے بہت سے نظمیں اور گانے بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان سے پوچھیں گے۔ اچھا یہ بتائیں، اسٹیج ڈراموں میں آپ ایکٹنگ بھی کرتی رہی ہیں یا صرف ڈانس ہی تھا آپ کا؟ میں نے الحمدللہ ڈاکٹرز کے کریکٹر بھی کیے ہیں، ماڈلز کے کریکٹرز بھی کیے ہیں، ایکٹرز کے، کامیڈینز کے، ڈانسرز کے۔ جسٹ سی مائی پیج آن یوٹیوب، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لوگ آج میرے بارے میں عجیب عجیب سے کمنٹس کر رہے ہیں، لوگ آج میرے بارے میں عجیب عجیب سی اپنی سوچ سے مجھے آگاہ کر رہے ہیں۔ ابھی جب انٹرویو شروع کرنے لگے تھے تو میں نے آپ کو کچھ دکھایا تھا واٹس ایپ پہ، ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ مطلب فرینڈ شپ کرنی ہے، ملنا ہے، یہ کرنا وہ۔ بھائی آپ لوگ کون ہیں؟ آپ کسی حقدار کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اس کا دل تو نہ دکھاؤ۔ آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو نہ کرو نا، لیکن کم سے کم کسی کے عزت نفس کو مجروح تو نہ کرو۔ آپ میری نظر میں بھی گنہگار بن رہے ہو اور اللہ کی نظر میں بھی گنہگار بن رہے ہو۔ لوگ آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، ویریفیکیشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور بعد میں بلاک کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ کہوں گی بھائی آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے نا، آپ لوگ نہ کریں۔ میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آج 2 مہینے ہو گئے میرے انٹرویوز ہو رہے ہیں، 2 مہینوں سے انٹرویوز وائرل ہو رہے ہیں، مجھے کون سی مدد ملی؟ اگر مجھے کچھ ملا ہوتا تو آج میں نے اس طرح سے منظر عام پہ یہ میرے آنسو میں، یہ میری حالت، یہ میرا گھر آج ویسے کا ویسا ہی نہ ہوتا۔ بنوٹی لوگ حقدار بن کے میڈیا پہ آ رہے ہیں، وہ لوگوں کو آپ دیکھتے نہیں ہو، ہم جیسے لوگوں کے اوپر تنقید کرنے لگ جاتے ہو۔ اگر آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے تو آپ میری مدد نہ کریں، مجھے سوائے اللہ رب العزت کے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ لیکن میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے آج زانہ اپیل کر رہی ہوں کہ خدا را میرے عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ میں نے تو کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پاک نبی کے امتی ہیں، تو میں پاک نبی کی شان جو اس پیجز پہ لکھی ہوئی ہے محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے ہاتھ کا کما کے کھاؤں،
میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں ساری زندگی میں نے خود دیا ہے. آج میرے اوپر وقت آ گیا تو مجھے اتنا تنگ نہ کیا جائے. لوگ ابھی بھی مجھے کال کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, عجیب عجیب سی ریکوائرز کرتے ہیں. بھائی آپ میں مجھے کچھ دینے کی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم مجھے اس طرح سے تنگ تو نہ کریں. میں نے غلط کاری کو چھوڑا, اچھائی کا رستہ اپنایا, مجھے اس چیز کی آپ لوگ سزا دے رہے ہو. آپ سے تھوڑا آپ یہ بتائیں, جو آپ کی سٹیج لائف تھی وہ آپ نے کس طریقے سے گزاری ہے؟ شہنشاہوں کی طرح, میک اپ آرٹسٹ, ہیلپرز, جو پروٹوکول, وی آئی پی, سب کچھ میڈم جی, بٹ صاحب. آج وہ بٹ صاحب اور میڈم کہنے والے کہاں پہ ہیں آج؟ جو کال کر کے 2 مہینے پہلے کال کر کے میری ڈیٹ لیا کرتے تھے ڈرامے کے لیے, آج وہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ جو امبر ہوشیارپوری کا کلام لینے کے لیے سالوں سال انتظار کرتے تھے, آج وہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ مجھے کوئی یہ سوال کرے کہ آج ٹوڈے آئی ایم ہیئر, ریزن از واٹ؟ سو آئی ٹولڈ یو, اس کا ریزن یہ ہے کہ میں نے اپنی سیونگ, اپنے وقت کا کمایا ہوا سارا پیسہ, سب کچھ اپنے باپ کے اوپر لگایا. میں اس لیے یہ بات بار انٹرویو میں بات دہرا رہی ہوں کہ شاید جو نافرمان اولاد ہے, جو نارمل جینڈل ہے, میں بہت سارے واقعات دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ, نیٹ پہ, ماں نے بچوں کو مار دیا, بچوں نے ماں کو مار دیا, اس طرح کے واقعات کرنے والے شاید مجھے دیکھیں اور سدھر جائیں. دنیا کائنات میں ہر چیز مل جائے گی لیکن ماں باپ کبھی نہیں ملیں گے. میرے والد محترم پاکستان کا ایک احساسات تھے, ایک سرمایہ تھے. انہوں نے پاکستان کا نام دوسرے ممالک میں بھی اجاگر کیا اور مجھے دکھ ہے اس بات پہ. حکومت کے اوپر میں نعوذ باللہ تنقید نہیں کروں گی, اپنے ملک کے رہنے والوں کے لیے ان کے اوپر تنقید نہیں کروں گی, ان کے لیے سب کے لیے دعا کر رہی ہوں. بس ایک سوال کھڑا کر رہی ہوں کہ کسی کو بھی امبر ہوشیارپوری کا خیال نہیں. آج میری آنکھوں میں یہ جو آنسو ہیں, شاید آپ سب کے لیے یہ محض ایک پانی ہوگا, لیکن میرے لیے یہ آنسو ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں آپ لوگوں سے, جیسے امبر ہوشیارپوری سوال کرتے کرتے دنیا فانی سے چلے گئے, کیا ویسے ہی میں بھی چلی جاؤں گی؟ چلو امبر ہوشیارپوری کے بعد ان کی آواز میں نے بلند کی, میرے بعد تو میری کوئی آواز بلند کرنے والا ہے ہی نہیں, تو خدا را میری آواز سنی چاہیے. بس اس سے زیادہ اور میں کوئی درخواست نہیں کرتا. ناظرین, آخر میں جاتے ہوئے میں یہی کہوں گا, جو سب درد دل رکھتے ہیں, ہم ان کا نمبر اپنی اسکرین پر چلا دیں گے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ان سے صرف وہی حضرات رابطہ کریں جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, جو ان کے والد امبر ہوشیارپوری کے جو کلام ہیں ان کو ایک کتاب میں تشکیل دے سکتے ہیں.